السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب زندگی اس کتاب سے ہم رنج و غم کے آداب اس باب پر اپنا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس مصیبت میں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو خدا ان سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو، اس کا نام بیت الحمد شکر کا گھر رکھو۔ نمبر 3، کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم کی ایک فطری امر ہے، البتہ اس بات کا پورا خیال رکھے غم اور اندوہ کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور جان کنی کا عالم تھا۔ یہ رقت آمیز منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ نمبر 4، غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جسے ناشکری اور شکایت کی بو آئے اور جو شریعت کے خلاف ہو۔ دہاڑے مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر تماچے مارنا، چیخنا، چلانا اور ماتم میں سر سینہ پیٹنا مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص گریبان پھاڑتا ہے، گالوں پر تماچے مارتا ہے اور جاہلیت کی طرح چیختا اور چلاتا اور بین کرتا ہے، وہ میری امت میں نہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کی گھر کی عورتیں چیخنے چلانے لگیں اور ماتم کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا، ماتم نہ کیا جائے، مگر وہ باز نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا، پھر بھی وہ نہ مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے منہ میں خاک بھر دو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، ایک عورت انگیٹھی لیے ہوئے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی سختی سے ڈانٹا کہ اسی وقت بھاگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راگ نہ لے جائے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو اظہار غم میں اپنی چادر پھینک دیتے، صرف کرتا پہنے رہتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، جاہلیت کی رسم اختیار کر رہے ہو، میرے جی میں آیا تو تمہارے حق میں ایسی بد دعا کر دوں تمہاری صورتیں ہی مسخ ہو جائیں۔ لوگوں نے اسی وقت اپنی اپنی چادریں اوڑھ لی اور پھر کبھی ایسا نہ کیا۔ نمبر 5، بیماریوں کو برا بھلا نہ کہیے اور نہ حرف شکایت زبان پر لائیے، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیجیے اور اجر آخرت کی تمنا کیجیے۔ بیماری جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جب بھی دکھ پہنچتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے دیکھا تو پوچھا، اے ام سائب یا مسیب، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اس کو خدا سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، نہیں، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے کہ ایک بار کعبے کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بولے، تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور دکھائیے۔ کہا، دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور اس حالت میں میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو خدا تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں کہ تمہیں اچھا کر دے گا۔ یہ سن کر خاتون بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تکلیف کو تو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی،
البتہ یہ دعا فرما دیجیے کہ میں اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام رفض کو کعبے کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ نمبر 6، کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائیے۔ عزیزوں کی موت پر غمزدہ ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری امر ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، البتہ بیوہ کی سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی اور بناؤ سنگار کرے۔ حضرت زینب بن حجش کے بھائی کا انتقال ہوا تو چوتھے روز تعزیت کے لیے کچھ خواتین پہنچی۔ انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، میں نے یہ خوشبو محض اس لیے لگائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کسی مسلمان خاتون کو شوہر کے سوا کسی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ نمبر 7، رنج و غم اور مصیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے تشریف لائے تو خواتین اپنے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ حضرت حمنہ بنت حجش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صبر کرو۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے ماموں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صبر کرو۔ انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا بیمار تھا اور وہ بچے کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ بیگم ابو طلحہ نے لوگوں سے کہہ دیا ابو طلحہ کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شام کو اپنے کام سے واپس گھر آئے تو بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ بولی پہلے سے زیادہ